آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پنجاب کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ بتانے والے ہیں اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ یہ 330 BC کی بات ہے، جب سکندر اعظم نے ایک کمپین تھی جس کا آغاز کیا، جس میں اس نے ایک اپنے ساتھ وعدہ کیا کہ اس نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ تو سکندر اعظم کی جو سلطنت تھی وہ تقریباً 4 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ 330 BC میں سکندر اعظم نے پرشین امپائر پر حملہ کیا اور اس امپائر کو تخت و تاراج کر دیا، جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ اس کے بعد جب سکندر اعظم نے برصغیر کی طرف اپنی پیش رفت شروع کی تو اس کی جو راہ میں سب سے پہلی رکاوٹ تھی وہ تھی جہلم کے موقع پر۔ ادھر اتنی ہوگی، اب ادھر سے میں آگے بول دیتا ہوں۔ جب اس نے برصغیر کے لیے اپنی پیش رفت شروع کی تو جو سب سے پہلا سامنا ہوا وہ تھا پنجاب کا ایک راجہ تھا جس کا نام تھا راجہ داہر۔ یہ ایک پنجاب میں خود مختار ریاست تھی جو دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان واقع تھی۔ اس کو چج دواب بھی کہتے ہیں۔ میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ دواب اس ایریے کو کہا جاتا ہے جو 2 دریاؤں کے درمیان موجود ہو۔ تو یہ چناب اور جہلم کے درمیان واقع ایک ریاست تھی۔ جب سکندر اعظم ٹیکسلا کے مقام پر پہنچا، ٹیکسلا کے مقام پر اس نے آ کر پڑاؤ ڈالا اور ادھر آ کر اس نے راجہ پورس کو اپنا پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ راجہ پورس نے اس پیغام میں جواب دیا کہ جی آپ سے ملاقات ضرور ہوگی، لیکن وہ ہوگی میدان جنگ میں۔ تو اس وقت مونسون کا موسم تھا اور دریائے جہلم میں طغیانی تھی، جس کی وجہ سے سکندر اعظم کو تقریباً 1 مہینہ ادھر انتظار کرنا پڑا۔ 1 مہینہ انتظار کرنے کے بعد جب سکندر اعظم کا صبر لبریز ہونے لگا تو اس نے وہ کشتیوں والا پل منگوایا جس سے اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا تھا۔ جب اس نے اس تختیوں کے پل سے دریائے جہلم کو عبور کیا تو سب سے پہلے اس کا سامنا راجہ پورس کے بیٹے سے ہوا، جو اس وقت چھوٹی سی آرمی کے پلٹون کی کمانڈ کر رہا تھا، اور وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ جب یہ خبر راجہ پورس تک پہنچی تو راجہ پورس اپنی ریاست کی تمام فوج لے کر اس کے مقابلے کے لیے پہنچا۔ یہ ریاست ایک پنجاب میں خود مختار ریاست تھی جو دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان میں واقع تھی۔ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو 2 دریاؤں کے درمیان سرزمین ہوتی ہے اس کو دواب کہا جاتا ہے، اور یہ چج دواب تھی۔ اس کے علاوہ پنجاب میں اور 3 دوابیں ہیں۔ تو یہ چج دواب کے درمیان جنگ لڑی گئی۔ جب راجہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان یہ گھمسان کا مارکا ہوا تو جو فوج تھی اس کا مورال تھا وہ بہت بلند تھا۔ اس میں جو راجہ پورس کی آرمی تھی ظاہر ہے کیونکہ وہ اس وقت اس کی آبائی علاقہ تھا اور وہ اس کی ریاست تھی، تو اس کے پاس ایک عام سی بات ہے کہ اس کے پاس فوج کی تعداد زیادہ تھی۔ اگر ہم سکندر اعظم کی فوج کی تعداد دیکھیں تو اس کی جو فوج کی تعداد ہے وہ 1/3 تھی، لیکن یونانیوں کی جو جنگ کی حکمت عملی تھی وہ انتہائی قابل ذکر اور ناقابل فراموش تھی۔ اس کی جو تکنیک تھی، جنگی تکنیک، وہ بہت خاصی اہم تھی۔ یہ وہی دور ہے جب پنجاب کے ہاتھی بہت مشہور تھے جنگ کی وجہ سے۔ آپ نے ایک وہ لائن بہت سنی ہوگی، راجہ پورس کے ہاتھی، جو ایک ایز اے تمسخر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کو فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہو لیکن اس کا آپ کو الٹا نقصان ہو جائے۔ تو اسی طرح اس جنگ کے دوران جو راجہ پورس کے ہاتھی تھے ان کی وجہ سے راجہ پورس کی جو آرمی تھی اس کو بہت نقصان پہنچا۔ جس دوران جنگ میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر لڑنا شروع ہوگی، جو پیدل سوار تھے ان کی پہلے تو ان کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد جب راجہ پورس نے اپنے ہاتھیوں کو آگے بھیجا تو سکندر اعظم کی فوج نے آگ کے گولے برسائے۔ وہ آگ کے گولے اس وقت غالباً لکڑی سے بنے ہوتے تھے جس کے ساتھ کچھ جو گن پاؤڈر ہے اس کا پاؤڈر لگا ہوتا تھا۔ جب اس کو پھینکا جاتا تھا تو وہ ایک آگ کی شکل میں دوسری جانب جا کر گرتے تھے۔ جب ہاتھیوں نے یہ دیکھا تو یقینی طور پر انہوں نے پہلے ایسا کوئی ہتھیار نہیں تھا دیکھا اور یہ ان کے لیے ایک بڑی پریشان کن صورتحال بنی۔ تو ہاتھیوں نے ان گولوں کو دیکھ کر واپس اپنی فوج کی طرف پلٹنا شروع کر دیا اور اپنی فوج کو جو پیدل جنگجو تھے ان کو روندنے لگے۔ یہ ایک راجہ پورس کے لیے ایک انتہائی پریشان کن صورتحال تھی، لیکن اس کے باوجود راجہ پورس کی ہمت اور اس کی جواں مردی نے جواب نہیں دیا اور وہ تنہا لڑتا رہا، اور جب کافی دیر لڑنے کے بعد جب اس کو
सिकंदर आज़म के फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया और उसे सिकंदर आज़म के सामने पेश किया गया। तो जो एक उधर तारीखी जुमले जो अदा हुए वो भी एक तारीख का हिस्सा हैं। सिकंदर आज़म ने जब राजा पोरस से पूछा कि आप अब जंग हार चुके हैं तो आप बताएं कि अब आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो राजा पोरस जो एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत थी और एक बहुत बड़ा लड़ाकू और जंगजू था, उसने जवाब में कहा कि मैं आपसे किसी रहम की अपील नहीं करता, मैं वही आपसे चाहता हूँ जो एक बादशाह के साथ करता है। राजा पोरस के इस जवाब से सिकंदर आज़म बहुत मुतासर हुए और उसकी हिम्मत की वो दाद उन्होंने दी उसी दौरान, और उन्होंने फिर फैसला किया कि जो राजा पोरस की रियासत है वो उसी तरह कायम व दायम रहेगी। और उसके साथ ही जो मज़ीद मुल्हिका इलाके थे जिस पर सिकंदर आज़म ने अपनी फ़ौज के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया था जंग जीतने के बाद, वो भी राजा पोरस को दे दिए गए। अब बात ये है कि इसके बाद जो सिकंदर आज़म थे उन्होंने वापसी का इससे आगे पेशरफ्त नहीं की। जो हमने तारीख़ का जिससे मुतालिया किया और जो जिससे हमने ज़्यादातर अपना मवाद इकट्ठा किया वो यही है कि वो यूनानी मवाद है। तो जो यूनानी हिस्टोरियन है उन्होंने तो यही कहा है कि जो राजा पोरस है उसको शिकस्त हुई थी, लेकिन हमने जितना भी देखा है जो जंगी हिकमत अमली थी यूनानियों की, वो जिस रियासत को भी कॉन्कर करते थे उसके बाद उसको वो ख़त्म कर देते थे और उसकी जो सल्तनत होती थी उसका एक दूसरा नमूना बना देते थे और वो उसे अपनी रियासत में ही इंतज़ाम कर लेते थे उसका। यानी ऐसी कोई पहले मिसाल नहीं देखने को मिलती कि अगर सिकंदर आज़म कहीं पर जंग जीत गया हो और उसके बावजूद वो रियासत कायम रहे। तो हम ये कयास कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के जो मौरख़ हैं उन्होंने तो इस बात पर कुछ नहीं लिखा कि राजा पोरस का जो सिकंदर आज़म के साथ मार्का हुआ था उसका फातह कौन था, लेकिन हम ये सवाल अपनी ऑडियंस के लिए भी छोड़ते हैं कि वो इसको देखें, वीडियो को भी देखें और अपना जो उनके पास इल्म है उसको इस्तेमाल करते हुए बताएं हमें कि क्या ऐसा ही है कि जो राजा पोरस था उसको शिकस्त हुई या राजा पोरस इस जंग का फातह था।